अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 28 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 2-3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की जमात के खिलाफ एक बड़ा फैसला तो आ गया है, लेकिन जनाबे वाला असल तूफान अभी आने लगा है। एक फैसला कैदी नंबर 804 ने जेल के अंदर बैठकर भी किया है। वो क्या फैसला है? टाइगर्स इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं करेंगे, कितनी हद तक आगे जाया जाएगा? वो कहते हैं ना, एक हाई पोटेंसी डोज फैसले की सूरत में जब दी जा चुकी है तो इससे बढ़कर अगली डोज कोई नहीं हो सकती। लेकिन उस शख्स ने तुरब का एक पत्ता अपने पास रखा हुआ है। वो तुरब का पत्ता कौन सा है? वो अनाउंसमेंट कब हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इमरान खान साहब से कब मुलाकात का इरादा रखती है? मुलाकात हो भी पाएगी, नहीं पाएगी? और तूफान की नौयत क्या हो सकती है? इसकी तमाम तर डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि वो जलील होने का कोई मौका जाने नहीं देते। उनमें से एक साहब जो है वो लाला है। आपको पता है मैं किस लाला की बात कर रहा हूँ। तो गुज़िश्ता रोज़ जो स्वात के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 18 लोग दरिया बुर्द हुए, 3 को बचा लिया गया, बाकियों की तलाश जारी है, कुछ की मौत की कंफर्मेशन हो चुकी है। उसके ऊपर जनाब उचक कर उमड़ कर आ गए। अब वो उचक कर उमड़ कर तो आ गए, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग तो पीछे नहीं हटते ना। उनकी तो फिर एक ख़ास कहानी है, वो किस अंदाज से कैसे लत्थे लेते हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है सिविल सोसाइटी की जानिब से कल के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के ऊपर। कुछ एंकर बरादरी के लोग भी बोलना शुरू हो गए हैं, उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा वो कहते हैं ना कि अपने आप में ही महान बने हुए हैं, 2/3 अक्सरियत और फिर अल्लाह का फजल करम, हाजा मिन फजल रब्बी, ये सब चल रहा है। वो मैं देख रहा था, नून लोग ऑफिशियल के पोस्ट हो रही हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो मुल्क के हालात बन गए हैं, गैर यकीनी कैफियत पैदा हो चुकी है, निज़ाम इंसाफ से कोई तवक्को रख नहीं सकता है। इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। आपने और तो कुछ करना नहीं। हमें यह भी पता है कि आप बेड पे पड़े पड़े मर भी जाएंगे तो आप वसीयत में लिख जाएंगे, अल्लाह का वास्ता मुझे कफन कोई और पहना दे, मेरे मन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे हो चुका पड़ा, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, तो इसलिए आप एहतजाज वहीं बैठकर ऊ करके रिकॉर्ड करवा लें, बड़ा अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क का अलमिया क्या है? सबसे पहला सवाल मुझसे मुतादिद व्लॉग्स के नीचे पूछा गया। मुझे जो समझ में आती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क का अलमिया ये नहीं है कि यहाँ निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है, यहाँ निज़ाम कानून ठीक नहीं है, यहाँ कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है, निज़ाम पार्लियामान ठीक नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क का अलमिया ये है कि गलत करते जाओ और उसको दुरुस्त का रंग देते जाओ, उंगल करते जाओ और कहते जाओ कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ, हैं? झूठ बोलते जाओ और उसको सच का नाम देते जाओ, झूठ बोलते जाओ और उसके ऊपर डट जाओ कि ये ठीक है। भाई यही निज़ाम, इस निज़ाम ने, इस लायानी किस्म की मंतक ने, जिसको हम निज़ाम का नाम देते हैं, उसने मुल्क के अवाम के यकीन को तहस नहस लीरो लीर करके रख दिया है। अपना तो ये इंप्रेशन लीरो लीर करना था। और फिर एक और अलमिया भी है, इसी अलमिया से जन्म लेता एक और अलमिया भी है कि 40-50 साल बाद आपने जाकर माफ़ी तो मांगनी होती है इस निज़ाम ने। यानी कि जो भी सियासतदान है, अशराफी है, बड़े लोग बैठे हैं, इन्होंने जाकर आखिर में माफ़ी मांगनी, हमने गलत किया था। हो सकता है इस दफ़ा 2-4 साल पहले हो जाए, लेकिन 30-40 साल बाद ये स्टोरी है। एक तो पिछले की याद आती है, ठीक है, दूसरा झूठ को सच का नाम देकर आप आगे बढ़ते हैं, तीसरा 30-40 साल बाद आप माफ़ी मांगते हैं। ये हिस्ट्री है। अल्लाह करे कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट करने की बजाय कुछ हालात हमारे जीते जी ठीक हो जाएं। तवक्को इसकी बिल्कुल नहीं है जनाब। इससे पहले कि मैं असल तूफ़ान क्या है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, ये कुछ बयानात हैं कुछ दोस्तों के जिन्होंने कल के फैसले के ऊपर दिए। जैसे मतीउल्लाह जान कहते हैं, मुशर्रफ के मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली यही सुप्रीम कोर्ट थी, जजेस, हुकूमत और इदारों ने मिलकर अवाम को नुकसान पहुंचाया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं, अगर ये सीटें हमें मिल भी जाती हैं और अगर निज़ाम बज़द होता कि 27वीं तरमीम करवानी ही है तो उन्होंने जबर के ज़रिए करवाई लेनी थी।
ہم پر پہلے ہی ظلم کی تاریک رات مسلط تھی اور اب بھی ہے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چلیں میں آپ کو پہلے وہ والی سٹوری سنا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کرنے لگے ہیں. قیدی نمبر 804 کیا کرنے لگا ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہے، جو میرے ذرائع کہتے ہیں، میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں جناب کہ خان صاحب جو ہے نا، جتنے بھی لوور اور ہائر کورٹس ہیں، اب یہ میری بات پروبیبلٹی کے ساتھ سن لیجئے گا، تجزیہ ہے میرا، جتنی بھی لوور اور ہائر کورٹس ہیں اس سے اپنی تمام تر پٹیشنز ودرا کرنے لگے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. اور اپنی تمام پارٹی کو یہ کہنے لگے ہیں کہ عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دو، پارلیمان سے باہر نکلو، حکومت کے پی کے کی چھوڑو، سینٹ سے باہر نکلو اور سڑکوں پر آؤ. یہ میرے پاس انفارمیشن بیسڈ کچھ چیزیں ہیں، اسے آپ انکنفرمڈ کہہ سکتے ہیں، مبینہ، مصدقہ، غیر مصدقہ. اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ اس کو میرا اوپینین بھی سمجھیے گا کہ آنے والے چند دن کے اندر یہ والی موو جنریٹ ہو سکتی ہے کہ تمام جو لوور اور ہائر کورٹس ہیں بشمول 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر جو نظر ثانی کی اپیل ہے، یہ تمام وڈرا کی جائیں گی اور کی جا سکتی ہیں. کے پی کے گورنمنٹ کو تحلیل کرنے کے آرڈرز آ سکتے ہیں، اور شاید اس سے پہلے ان سے ملاقات نہ کروائی جائے، لیکن بہرحال وہ یہ سب تھام کے بیٹھے ہیں اور سب دل تھام کے بھی بیٹھے ہیں، اور پھر ان کو سٹریٹ میں موومنٹ کرنے کا اشارہ دیا جا سکتا ہے. میں آپ سے یہاں پر پبلک پول کرنے لگا ہوں، آپ سے سوال ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ آرڈر دیں کہ آپ تمام لوگ تمام ہائر لوور کورٹ سے تمام پٹیشنز ودرا کر لیں، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ہر فورم سے آپ احتجاجاً واک آؤٹ کرتے ہوئے تمام نشستوں سے استعفیٰ دیں، کے پی کے کی گورنمنٹ کو تحلیل کریں، اور پھر جو ہے احتجاجی پالیٹکس کی طرف بڑھیں اور فوراً لاہے عمل دیں، عوام کو موو کریں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی چیز ہونی چاہیے، یا جس طرح یہ سب کے سب بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے سارے ڈیسیٹ ہوتے جائیں، تو وہ ہونا چاہیے؟ کامنٹ میکسیمم ضرور نیچے کیجیے گا. یہ قیدی نمبر 804 ممکنہ طور کے اوپر بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جناب، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. آگے جی، سہیل وڑائچ صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے میں دیکھا، میں ہنس گیا، میں نے کہا یار یہ کیا بندہ، مطلب کچھ بھی، اور ان کو پوری اجازت ہے، آپ کچھ بھی اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، زمین اور آسمان کے کلابے مل سکتے ہیں، نام بھی آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا بھائی جان. یہ دیکھیں، وائٹ ہاؤس کی مکھی نے خبر دی کہ لنچ اور ملاقات کے دوران عمران خان کا بھی ذکر ہوا. جب ٹرمپ نے عمران خان کے حق میں ایک بھی فقرہ کہے بغیر جناب صاحب ملاقات کی تعریف شروع کی، تو جواباً انہوں نے بھی ٹرمپ پاک کی بھاگ بھرا جنگ رکوانے کی کوششوں کو سراہا. یوں عمران خان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا مشکل ترین اور بہت ہی زیر بحث ہونے والا موضوع لمحوں میں ہوا میں اڑ گیا. یعنی تذکرہ ہوا تھا لیکن موضوع جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا. اب یہ تو ٹرمپ ہی بتا سکتے ہیں یا دوسرے صاحب ملاقات ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ان کو جو خبر ملی ہے یہ تو وہی بتائیں گے نا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. جناب آج ایک اور بڑی اپڈیٹ آئی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا. ججز ٹرانسفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے. یعنی وہ ہار نہیں مان رہے، وہ تمام ججز جو ہیں وہ ہار نہیں مان رہے، جو بھی رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہیں وہ ہار نہیں مان رہے. اب انہی باتوں کے بیچوں بیچ ایک اور اہم چیز جو ہے وہ آپ کو اور ہم سب کو دیکھنی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اندر کچھ اراکین صوبائی اسمبلی مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ہوٹنگ کر رہے تھے، ہوٹنگ جیسے نعرے بازی ہوتی ہے وہ کر رہے تھے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. یہ رہ گیا ہے ہمارا نظام پارلیمان. مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہی کچھ اگر خان صاحب کے خلاف ہوتا تھا اور ان کو تقریر نہیں کرنی دی جاتی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے سسپینڈ کر دیا جناب. تو 26 پی ٹی آئی ایم پی اے سسپینڈڈ فار چانٹنگ اگینسٹ مریم نواز شریف. جناب آج کی یہ خبر ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں جی شاہد آفریدی صاحب، بوم بوم لالا. وہ کہتے ہیں کوئی موقع جانے نہیں دیتا ذلیل ہونے کا. ان کو پتہ ہے 2.5 سال میں یہ بندہ جو فسطائیت خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ گھروں پہ ریڈز کر کے بپا رکھی گئی ہے، اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. کل سوات کے اندر واقعہ پیش آیا تو آپ موصوف ٹویٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ واقعہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ، نیشنل اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ریسکیو 1122 یہ سارے ریسپانسبل ہیں. اور وہ تمام بھی جو جن کے ہیلی کاپٹر صرف جو ہے وہ سرکاری خدمات کے لیے ہوتے ہیں، وہ تمام بھی بالکل اسی طرح جس طرح مری میں واقعہ پیش آیا تھا. تو اس کے اوپر جناب موصوف ٹویٹ کرتے ہیں کہ دریائے سوات میں ڈوبنے والے معصوم لوگ آخری لمحے تک بے بسی کی تصویر بھر کر یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی انہیں بچا لے گا، مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. بالکل کچھ اور ہیں ترجیحات، لیکن آپ اس کو غلط رنگ مت دیں. آپ بتائیں کہ کس کی کیا ترجیحات ہیں. یہاں جھوٹ کی فیکٹری ہے،
یہاں سچ کو جھوٹ کے لبادے میں، جھوٹ کو سچ کے لبادے میں آگے پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس کا کس سے تعلق نہیں ہے بھائی. یہ پبلک 25 کروڑ لوگ جو ٹھیک ہے منہ سے نہیں بول پاتے ہوں گے، حالات ایسے ہیں، لیکن چوتیا نہیں ہے یہ. معذرت، یہ لفظ جو ہے ویسے ڈکشنری کے اندر موجود ہے. یہ پبلک بدھو یا کہتے ہیں نا کہ کم عقل یا کم فہم نہیں ہے، ان کو سب پتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. وہ بیوقوف نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 منٹ کے لیے آپ کے معترف بھی ہو جائیں بیوقوف، لیکن کوئی نہیں ہے. اچھا جی، 2.5 سال میں یہ بندہ ایک دفعہ بھی نہیں بولا اور آج ان کو بولنے کا موقع مل گیا. میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن، سنیے گا، قیامت کے دن ججز کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے. اللہ پوچھے گا بتاؤ کتنے ظلم کے فیصلے کیے اور کتنے عدل کے فیصلے کیے. اگر وہ جواب نہ دے سکا تو ان بندھے ہاتھوں کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کسی کو بھی اپنی عاقبت نظر نہیں آتی. سب جو ہے 28-30 لاکھ کی تنخواہ کے لیے مرے جا رہے ہیں، خدا کی قسم. اور کسی کو بھی یہ ذرا برابر کج فہمی میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے آپ کو کوئی انصاف کی توقع ہونی چاہیے. جو بھی نقصان پہنچے گا یہیں سے پہنچے گا. اور پھر جن کو یہ سیٹیں ملی ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ 2/3. وہ ہے نا جو سب سے زیادہ کرپشن کے ساتھ اپنا گھر بناتا ہے، باہر ایک کالی ڈوئی رکھتا ہے، اوپر کالی ڈوئی کا مطلب سمجھتے ہیں، یہ جو مٹی کا برتن ہوتا ہے کالے رنگ کا، اور اس کے ساتھ لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی. اور اس نے پوری زندگی حرام کی کمائی سے پیسہ اکٹھا کر کے بنایا تھا، وہ بھی ھذا من فضل ربی لکھتا ہے. تو یہ تو پھر جن کی اپنی ٹوٹل اتنی سیٹیں نہیں، اسے کئی گنا زیادہ سیٹیں ان کو ریزرو سیٹس کی صورت میں مل گئی ہیں. تو بس بھائی اور کیا ہے، مزے لگے پڑے ہیں جی. امریکہ میں جی، اب آگے چلتے ہیں. امریکہ میں پیدا ہونے والے امریکی شہریوں سے شہریت مل کے پیدائشی حق سے محروم کر دیا گیا، اور امریکی سپریم کورٹ نے بھی برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کرنے کے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے حق میں فیصلہ سنا دیا. تو وہ بہت خوش دکھائی دیا جناب. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، اگر آپ کو پلاٹ یا گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو ایلیجبلٹی کرائٹیریا پر پورا اترنا چاہیے. FBI اس کا اہلیت سرٹیفکیٹ دے گا. 70 لاکھ سے زائد مالیت کی گاڑی، 5 کروڑ سے زائد جائیداد اور 10 کروڑ سے زائد کے کمرشل پلاٹ کی خریداری سے پہلے سرٹیفکیٹ لینا ہوگا. یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی. کیسے کر لیتے ہو یار. جناب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کو ان کی بری کارکردگی نے مائنس کر دیا. بری کارکردگی، نام اس بندے کا ٹیلی ویژن پر آنے نہیں دیتے آپ لوگ ہیں، تصویر اس بندے کی چلنے نہیں دیتی. حالت یہ ہے کہ کل ججمنٹ پاس ہو رہی تھی، فیصلے کے لیے سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جیسے ہی خان کا نام آیا میوٹ ہو گیا. بھائی ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے بھائی؟ ہیں یہ ٹیکنالوجی ہمیں بھی بتائیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو. آگے سنیے. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں، لیکن ابا جی باہر علاج کروانے جاتا ہوں. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار. پبلک پول میں میکسیمم کامنٹس دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.